جو اچھی خبر ہے وہ سب سے پہلے آپ کو دیتے ہیں. جو بہت اچھی خبر ہے وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے چین ہمارا درینہ دوست ہے, اہم دوست ہے, اور ہم اگر یہ کہیں کہ پاکستان کے لیے وہ ایک پیوٹ ہے ہماری جو فارن پالیسی, جو سیکیورٹی پالیسی, اکنامک پالیسی, دیر از نو کویسچن اباؤٹ اٹ. اور اونچ نیچ ہوتی رہی ہے اس ریلیشن شپ میں, کبھی اور سی پیک جو ہے کبھی تیزی پکڑا, کبھی اس میں بہت لگا کہ رک گیا ہے, پھر سیکیورٹی تھریٹس اینڈ سو آن سو فورتھ, پولیٹیکل مس انڈرسٹینڈنگس. آج ایک اتنی اچھی چیز ہوئی ناظرین, ویری ویری پازیٹیو, وہ یہ کہ ہم نے دیکھا کہ چین کے ایک بڑے سینئر منسٹر جو ممبر ان کی چائنیز اس کی کمیونسٹ پارٹی کے تھے وہ آئے, اور آج ان کے پاکستان آنے کا ایک جو بڑا بنیادی مقصد تھا وہ یہ کہ سی پیک 2 پر جو فالو اپ ہے وہ کیا جائے. اور اسی حوالے سے آج ایک میٹنگ ہوئی پاکستان میں سینئر پولیٹیکل لیڈرز جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جس میں کہ پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی سے رؤوف حسن صاحب اور بیرسٹر علی ظفر صاحب, یہ سینیٹر علی ظفر صاحب یہ بھی موجود تھے, اور باقی سینئر ممبرز تھے دونوں پارٹیز کے. اور اس میں بڑی کلیئر کٹ یہ میسج دیا گیا چائنیز کو کہ جو بھی اندرونی سیاسی معاملات ہیں, پاکستان از آن ون پیج, کلیئرلی آن ون پیج, جہاں سی پیک کا تعلق اور چین کا تعلق. تو یہ تو اچھی خبر ہے. اچھا, اس کے بعد ہم چلیں گے معیشت پر بھی بات کریں گے. ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کے فارمر فائنانس منسٹر ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب تشریف رکھتے ہیں, اور آپ کو جیسے ہم بتا چکے ہیں بین الاقوامی سطح پر انہوں نے بڑی اہم عہدے سنبھالے. UNDP اور تمام ادارے ان کی طرف دیکھتے ہیں, پاکستان کی اور خطے کی جو اقتصادی صورتحال ہے, پولیٹیکل اکانومی, پالیٹکس اینڈ اکانومی, اس کے لیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا حالات ہیں. یہاں ان کی بڑی زبردست رپورٹس ہیں جو جہاں کے انہوں نے پاکستان کے اشرفیہ کے بارے میں بڑی تفصیل میں لکھا ہے, ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ان ایکویٹی کے بارے میں لکھا ہے, ضرور پڑھیے گا اگر آپ نے نہیں پڑھی. تو ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ اب جو بجٹ آئے یہ کیا دیکھتے ہیں, اس کے اثرات کیا ہوں گے اور اس کے علاج کیا ہے, کیا بہتری ہو سکتی ہے کچھ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس. سو ڈاکٹر صاحب اگر ہم اسی سے شروع کریں کہ یہی کہا جا رہا ہے بار بار کہ جی یہ کوئی ہمارے پاس فسکل سپیس نہیں تھی, اور دوسری طرف ہمیں فائنینشیل ڈسپلن کو لاگو کرنا تھا, تو جو ہم نے کیا بس اس سے بہتر ہم نہیں کر پاتے. لیکن ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو GST جو لگا ہے 18%, یہ کہا جا رہا ہے کہ بچوں کے دودھ سے لے کے گھی سے لے کے نمک مرچ سے لے کے سبزی سے لے کے ہر چیز کی قیمت بڑھے گی. تو پھر از دس دا بیسٹ دا گورنمنٹ کوڈ ہیو ڈن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے, اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بجٹ آنے سے پہلے ہم سب کا یہ خیال تھا کہ رجحان جو ہوگا وہ زیادہ اس پہ ہوگا کہ گورنمنٹ میں جو بے شمار خرچے ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور اس وقت ہمارے معاشی حالات ایسے ہیں کہ ٹیکسز میں نمایاں اضافہ ہماری اکانومی اس وقت برداشت نہیں کر پائے گی. تو طریقہ بجٹ کے ڈیفیسٹ کو کم کرنے کا یہی تھا کہ خرچوں میں کوشش کر کے نمایاں طور پر کمی کی جائے, اور اس کے 2-3 طریقے ہو سکتے تھے. ایک تو یہ کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی پرائیویٹائزیشن اور مینجمنٹ چینجز وغیرہ کرنے کی کوشش کی جاتی. آپ کو تو سن کے شاید اندازہ ہوگا کہ یہ پروگرام جو ہے وہ آگے شاید نہیں بڑھے گا, اس لیے کہ کل آمدنی جو اگلے سال پرائیویٹائزیشن سے دکھائی جا رہی ہے وہ صرف 30 ارب ہے. 30 ارب. ڈاکٹر صاحب یہ آپ بہت بڑی بات فرما رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید آگے نہ بڑھے پرائیویٹائزیشن. جی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے, اس لیے کہ صرف 30 ارب انکم بتا رہے ہیں پرائیویٹائزیشن سے, اور لا کے تحت جو بھی پرائیویٹائزیشن انکم ہوتی ہے اس سے ہمیں ڈیٹ ریٹائر کرنا پڑتا ہے ہمارے لاز کے تحت. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ چلیں ہمارے جو امپلائیز ہیں گورنمنٹ کے ان کے تنخواہوں میں اضافے کا کیس ضرور تھا, اور پینشنز میں بھی, مگر پینشن کے نظام میں واضح طور پر تبدیلی کی ضرورت رہے گی اور ہونی چاہیے تھی.
مگر پینشن ریفارمز کا بھی کوئی ذکر نہیں. یہ بھی ایک نامناسب سی بات تھی، اس لیے کہ آپ چاروں پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کو ملا لیں تو پینشن کا بوجھ اس وقت تقریباً 2000 ارب تک پہنچ چکا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ پینشن کے حوالے سے از اٹ ناٹ ورک ان پروگریس، یا آپ کا خیال ہے کہ یہ اب تک ہو جانا چاہیے تھا؟ یہ تو عمران خان صاحب کے دور سے شروع ہوا تھا، ڈاکٹر عشرت حسین بیٹھے تھے یہ کرنے. دیکھیے ہمیں سب کو پتا ہے کیا کرنا ہے، صرف یہ ہے کہ چونکہ بیوروکریسی انوالوڈ ہے تو ہر طرح کے بیریئرز کریٹ کیے جاتے ہیں. ہمارے پینشن کا نظام بہت ہی ڈیفیکٹو ہے اور ہم سب کو پتا ہے کہ کس طرح اسے ٹھیک کرنا ہے. تیسری طرف آپ آ جائیے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ خیال تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو فنکشنز ہیں وہ محدود ہو جائیں گے اور زیادہ فنکشنز ٹرانسفر ہو جائیں گے پروونشل گورنمنٹس کو، اور اس کے وجہ سے ہم نے 7th NFC ایوارڈ میں پروونسز کو بڑا شیئر دیا تھا جو کہ مناسب تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے باوجود آپ کو تو سن کے شاید اندازہ ہو کہ اس وقت 40 ڈویژنز اور تقریباً اتنے منسٹریز موجود ہیں فیڈرل لیول پر. لیٹ 90s میں جب میں گورنمنٹ میں تھا تو I was chairing a downsizing committee. جی اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ مشکل سے پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کو اس وقت فنکشنز پرفارم جو کہ تھوڑے زیادہ تھے کرنے کے لیے صرف 18 ڈویژن کی منسٹریز کی ضرورت ہے، اور وہ پھیلتے آج کہاں تک پہنچا 40. تیسری طرف یہ بھی خیال تھا کہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز میں جو پروجیکٹ صرف پروونسز کے باؤنڈریز کے اندر ایک پروجیکٹ اگر ہوتا ہے تو وہ پروجیکٹ پروونس کو کرنا چاہیے. یہ سب چیزیں طے تھیں، مگر بجٹ میں جو اناؤنسمنٹ آیا اس میں ان میں سے کسی چیز کا کوئی خاص ذکر ہی نہیں ہے. آپ جو فرما رہے ہیں کہ اخراجات کم ہونے چاہیے تھے، تو آپ ان اخراجات کی بات کریں جو منسلک ہیں SOE سے اور ڈپارٹمنٹس بند کرنے سے، یا آپ اس کے علاوہ، کیونکہ ایک یہ بھی تنقید آ رہی ہے کہ بجٹ بڑھا دیا پریزیڈنسی کے لیے، PM ہاؤس کے لیے اور اداروں کے لیے ایٹسٹرا، آپ کا خیال ہے وہ چھوٹا خرچہ ہے، وہ اخراجات اتنے بڑے نہیں؟ ایکچولی یہ جن کی آپ نے نشاندہی کی ہے یہ میجر، دیز آر دا وائٹ ایلیفنٹس، دیز آر دا بگ ونس. دیکھیے پینشنز جس طرح میں نے کہا کہ اب 2000 ارب اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز خاص طور پہ پاور سیکٹر کا بوجھ سبسڈیز وغیرہ کا 1500 ارب سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے. تو لہٰذا ہمیں اس پہ کام کرنا تھا، مگر اس پہ کوئی خاص بجٹ میں رجحان نظر نہیں آیا. دوسری طرف آ جائیے کہ حیرت انگیز اضافہ دکھایا گیا ہے ریونیوز میں کہ 9200 ارب مشکل سے اس سال حاصل ہوں گے اور اگلے سال تقریباً 13000 ارب، یعنی کہ ایک سال میں 3800 ارب کا اضافہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ہماری اکانومی میں مشکل سے اگلے سال اگر حالات کچھ بہتر رہے تو 3.5% شرح نمو، افراط زر گورنمنٹ کہہ رہی ہے 12.5%، تو 16% اضافہ ہو سکتا ہے، جبکہ ٹیکس ریونیوز میں 40% اضافہ کیا جی. اب آپ یہ بتائیے کہ جو ایکسٹرا 24% ہے جو تقریباً 2200 ارب ہے، وہ ٹیکس کے میجر سے حاصل کر لیں گے؟ بہت مشکل. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اگر جی ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بھی باتیں فرمائی، چاہے اسٹیٹ اور پرائیویٹائزیشن کی بات کی، کٹنگ ڈاؤن ڈپارٹمنٹس کی بات کی، پینشن کی، ڈاکٹر صاحب یہ تو یقینی طور پہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ 90s کی بات آپ نے کی کہ بھئی جب سے تو یعنی 30 سال سے پاکستان میں ان چیزوں پر واویلا ہو رہا ہے کہ جی یہ ختم کریں، یہ کریں، اور مارجن آف ایرر جو ہے یعنی کہ جو آپ کے پاس کوشن ہے وہ تو شرنک ہوتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی لگتا ہے کہ وہ سپیڈ جس سے یہ کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہی. تو اس کی وجہ کچھ بیان کریں کہ کیا حکومتیں ڈرتی ہیں
کیا ان کو یہ لگتا ہے کہ عام شہری یعنی کہ جو لوگ نکالے جائیں گے جاب سے ان کے لیے دقت ہوگی؟ ویئر از دا باٹل نیک ڈاکٹر صاحب؟ بیکاز یہ تو معاملات کوئی بھی نئی چیز نہیں ہے، یہ تمام پرانی چیزیں ہیں. جی آپ کا یہ بہت واضح سوال ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پہ راج ہماری سینئر بیوروکریسی کر رہا ہے، اور سب سے زیادہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں وہ یہ کہ روزگار بہت زیادہ دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے خرچوں میں بے تحاشا اضافہ ہو جاتا ہے، پھر ود آل ڈیو ریسپیکٹ کرپشن وغیرہ بھی پھیلتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک وقت ایسا تھا 60s اور ارلی 70s میں جب پی آئی اے واز کنسیڈرڈ ماڈل. جی بالکل ایبسلیوٹلی زبردست ہے. جی اور اس کی وجہ سے ٹیکنالوجی ہم نے ٹرانسفر کی مڈل ایسٹ کے ایئر لائنس کو، ہمارے پائلٹس نے ان کو سنبھالا جی، اور آج پوزیشن یہ ہے کہ 650 ارب کا کیومولیٹو لاس ہے اور ہر سال تقریباً 70 سے 80 ارب تک پہنچ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب واٹ ول چینج دس؟ ڈاکٹر صاحب اس کو بدلے، اس کو کوئی بتائیے تو صحیح، کوئی کیا گدڑ سنگھی ہے جس سے یہ ہو پائے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں میں یعنی 20 گھنٹے دن میں کام کر رہا ہوں اور لگ رہا ہے کہ دیر از اے لاٹ آف ہائپر ایکٹیویٹی، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ حکومت کرنے جا رہی ہے کچھ along the lines جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت ایک کوئلیشن حکومت ہے اور خاص طور پہ پرائیویٹائزیشن پر پیپلز پارٹی کا ایک بڑا سخت رجحان ہے and they have always not supported. جی تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اسی لیے تو آپ دیکھیے کہ پرائیویٹائزیشن کا ذکر ہی نہیں ہے بجٹ سپیچ میں، اور کل آمدنی صرف 30 ارب کی دکھائی گئی ہے. تو یہ ہے کہ ایک طرح سے جو کمپرومائز ہو رہا ہے، اور دوسری طرف بہت سے ایسے اعداد شمار ہیں بجٹ میں، ہماری تو زندگی گزری ہے بجٹ کو دیکھنا، پیش بھی کیا. بات یہ ہے کہ اس بجٹ جو ہے، اگر آپ انگریزی کا ایک لفظ استعمال کر لوں، حد سے زیادہ فریجائل بجٹ ہے. فریجائل اور فریجائل یعنی کہ ایک کمزور کا لفظ نامناسب ہے. جی بالکل، مگر یہ بہت نازک ہے، اس نازک ہے، اور ہوگا یہ کہ جب شارٹ فال ہو جائے گا. اب چھوٹا سا ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو. انہوں نے یہ ازمپشن کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے کہ ہمارے چاروں صوبے ملا کے کیش سرپلس 1200 ارب کا دیں گے، جبکہ اس سال مشکل سے 300-400 ارب دے رہے ہیں، 3 گنا. جی یہ ہوا کیا؟ جی بالکل، یہ پروجیکشنز جو ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ تو کسی اور کو دینے تو یعنی اونچ نیچ ہو جائے گی، تو دے فیل کہ they can still manage, get away with it. بتائیں گے کہ لوگوں پہ کتنا بوجھ ہے. پوائنٹ اس کے اب دیکھ لیجیے چاروں بجٹ جو آئے ہیں اس میں سے کل جو سرپلس بن رہا ہے وہ ایک ہی پروونس ہے جو واضح طور پر سرپلس دینے کے لیے تیار ہے، اور وہ ہے پنجاب، کیونکہ ان کی اپنی حکومت ہے. سندھ نے تو پہلی دفعہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ صفر بیلنسڈ بجٹ، نو سرپلس. تو اب آپ یہ سوچئے کہ اس طرح کے نمبرز، اس طرح کی اسٹریٹجی، اس طرح کا پلان اس کو امپلیمنٹ IMF کے سامنے یہ تو ان کا کیا حشر ہوگا. ابھی آپ سن رہے تھے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ فرما رہے تھے، انہوں نے کہا پرائیویٹائزیشن کا معاملہ، پینشنز کا معاملہ، اور جو بجٹ ہے اوور سپینڈنگ ہے، ڈپارٹمنٹس کو وہ نہیں کیا جاتا، ڈاؤن سائزنگ نہیں ہوتی فیڈرل گورنمنٹ کی ڈسپائٹ ڈیولیوشن. وہ کہتے ہیں 18 کافی ہیں ڈپارٹمنٹس، لیکن ابھی شاید 40 ہیں، 40 ڈویژنز ہیں، 40 ادارے ہیں. تو سوچ لیجئے گا کتنے اخراجات اسی حساب سے بڑھتے ہیں، اور پھر ساتھ یہ بھی ہے سبسڈیز وغیرہ دی جا رہی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کچھ آپ بتا سکیں گے لوگوں کو کہ جو سن رہے ہیں آپ کو، جو دیکھ رہے ہیں، کہ اس کا کوئی آخر علاج تو ہوگا؟ کیونکہ یہ سب ایک جگہ آپ جو بات بتا رہے ہیں سب بہت illogical, irrational اور harmful for the people of پاکستان، لیکن یہ چلتا جا رہا ہے سلسلہ. اور دوسری طرف لوگوں کے لیے
جو ٹماٹر ہے وہ 200 روپے کلو ہو گیا ہے, وہ پیاز ہے 110 روپے کلو ہو گیا ہے, نیمبو ہے وہ 1100 روپے کلو ہو گئے ہیں, تو کیا بنے گا؟ دیکھیے یہ بات آپ نے جو کہہ رہے ہیں بہت اہم تھا. خیال یہ بھی تھا کہ اس بجٹ میں کوشش کی جائے گی کہ عوام کو کچھ حد تک ریلیف دیا جائے, اور اس کے دو طریقے ہوتے. ایک تو یہ کہ کوشش کی جاتی کہ انڈائریکٹ ٹیکسز میں کوئی خاص اضافہ نہ ہو. اب آپ یہ دیکھیے کہ کمی کے بجائے تو انہوں نے بے تحاشا, آپ نے خود مینشن کیے, جو اسینشل آئٹمس پہ ٹیکس لگا دیا گیا, اس میں دوائیوں پہ بھی لگا دیا گیا, انپٹس ٹو میڈیسن. اب یہ دراصل سخت نامناسب تھا. دوسرا دیکھیے اس وقت پاکستان میں غربت کا پیمانہ بہت بڑھ چکا ہے. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ پاکستان میں 11 کروڑ لوگ بیچارے پاورٹی لائن کے نیچے جا چکے ہیں, تقریباً 40%, اور 40 سے تھوڑا زیادہ فیصد. جی. اب نتیجہ یہ کہ آپ نے ہر چیز میں خرچے تو بے تحاشا بڑھا دیے. آپ نے ڈیولپمنٹ بجٹ اپنا جو ہے اس کو تقریباً 2 گنا کر دیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے, مگر آپ یہ دیکھیے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک بہت ہی اچھا پروگرام, اس کو بھی بڑھایا, پہلی دفعہ ہم اس کو بڑھایا, بہت کم بڑھایا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ 460 سے 590, اس کو کم از کم 750 ارب تک لے جانا چاہیے تھا, اور جو ہم کیش ٹرانسفر ہر کوارٹر دیتے ہیں اٹ شوڈ ہیو ایٹ لیسٹ بین انڈیکسڈ ٹو انفلیشن. تو یہاں دیکھیے ریلیف پہ تو رجحان بہت کم رہا ہے, اور ٹیکس پہ ٹیکس لگائے گئے ہیں, اور نتیجہ یہ ہے کہ اب تو افراط زر پر پریشر پھر سے پڑنا شروع ہو جائے گا, اس لیے کہ آپ نے اسینشل آئٹمس پہ لگا دیے ہیں. دوسرا آپ نے بجلی کے نرخ, آپ نے آج کی خبر پڑھی ہوگی کتنا اضافہ ہونے والا ہے. جی ہاں بالکل. اور چھوٹے جو کنزیومرز ہیں ان پر ایک فکسڈ اماؤنٹ لگا دیا گیا ہے جو پاورٹی کے لیول پہ ہے تقریباً. ڈاکٹر صاحب یہ تیسری بات, جی سوری فرمائیے. جی نہیں آپ فرمائیے تیسری اور بات. تیسری بات یہ ہے کہ خسارہ بڑھنے کا خطرہ ہے, جس کے نتیجے میں روپیہ چھاپے جائیں گے اور اس سے بھی افراط زر ہو بڑھ جائے گی, انفلیشن. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو کمیٹی ہے یہ فائنانس کمیٹی سینٹ کی, ہمارے پاس اس دن آئے ہوئے تھے جو ہیں ان کے پیپلز پارٹی کے لیڈر جو مانوی والا صاحب, تو وہ یہ کہہ رہے تھے, انہوں نے کہا جی ہم یہ سب چیزوں کو ریزسٹ کریں گے, اور وہ سینٹ کی جو کمیٹی ہے اس پہ فائنانس کی کمیٹی ہے, وہاں ایک کنسنسس ہے, تمام جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ بچوں کے دودھ پہ جو لگایا جی ایس ٹی اس کو کم کریں تاکہ اس کی قیمت نہ بڑھے, اور چیزوں پہ تو ہم یہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاسٹ میں یہ کمیٹیز نے اتنی ان کے پاس اسٹرینتھ رہی ہے کہ اس کو پش بیک کر سکتے ہیں کچھ چیزوں کو؟ دیکھیے اس وقت فرق یہ ہے کہ ایک کوئلیشن گورنمنٹ موجود ہے, تو یہ ایک طرح سے کنسنسس کی ضرورت پڑے گی. اور آپ دیکھیے کہ کل اور آج بھی ایک ڈائلاگ چل رہا ہے بٹوین دا ٹو پارٹیز. جی جی. تو اب بات یہ ہے کہ پالیسی ڈفرینسز اگر ہوں, اور خاص طور پہ وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس, اب آپ دیکھیے کہ جو سیاسی پہلو ہے خرچوں میں وہ پھر سے واپس آ گیا ہے, کہ آپ نے ایم این ایز وغیرہ کو 75 بلین کے پروجیکٹس کا پیسہ رکھا ہے. بالکل. یہ بیچ میں ختم ہو چکا تھا, پھر سے پولیٹیسائزیشن کا پروسیس, جسے ہم انگریزی میں پورک بیرلنگ کہتے ہیں, وہ پھر سے شروع ہو گیا ہے. تو یہ سب نامناسب ہے, اور میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان کا اس وقت جو پوزیشن ہے وہ بہت ہی پریشان کن ہے, اور ہمیں سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا پڑے گا. آئی ایم ایف بہت سے سوراخ نکالے گا اس بجٹ میں. ایک چھوٹا سا اگزامپل میں نے آپ کو دے دیا کہ 1200 ارب جو ہے پروونشل کیش سرپلس, وہ کہیں گے جاؤ پروونسز سے کہو کہ کر کے دیں, ہمیں ٹیکس لگائیں پروونسز. پنجاب نے تو ایک ٹیکس بھی نہیں لگایا, اور سندھ نے تھوڑا سا ٹیکس لگایا ہے. تو ابھی ڈائلاگ کا بھی مسئلہ آنے والا ہے اگلے دنوں میں بٹوین پاکستان اینڈ آئی ایم ایف. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. پاکستان کے حالات, ہمیں بہت افسوس ہے اس بات کا, یہ حالات
خراب ہو گئے ہیں کافی، اور البتہ اس وقت ہم جو چاہ رہے تھے کہ ایک بہت ہی سلجھا ہوا، سوچا ہوا ایک ویل ڈیزائنڈ بجٹ پیش کیا جاتا. میری اپنی ناچیز رائے یہ ہے کہ اٹ از ناٹ سو ویل ڈیزائنڈ. اٹ از ناٹ سو ویل ڈیزائن. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہم سے بات کر. ناظرین، بجٹ ظاہر ہے بہت اہم ہے، اور جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں پچھلے 3-4 برس سے جیسے جیسے پاکستان کی فائنینشیل سپیس شرنک ہوئی ہے اور بے انتہا شرنک ہوئی ہے. آپ دیکھیے گا کہ سعودی عربیہ اور یہ مڈل ایسٹ UAE وغیرہ جو آپ کو یعنی کہ بیسکلی آنکھ بند کر کے پیسہ دے دیتے تھے، آپ کے ملک میں رکھواتے تھے، انویسٹمنٹ کرتے تھے، اور انویسٹمنٹ کے ساتھ جو بھی ہو یعنی کہ اٹ وازنٹ کلیئرلی اینڈ کلوزلی مانیٹرڈ، اور کبھی یعنی آپ پروفٹ لاس وغیرہ کا ان کے پاس پیسہ بہت تھا اور آپ ان کے دوست بہت تھے. دوستی تو بھی ہے لیکن پیسہ اب ان کے پاس ایسے نہیں ہے، اور نہ کہ وہ طریقہ کار ہے دیکھنے کا، ملک چلانے کا.